اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو محمد کے دھرم ودھان میں حلال ہیں اسرائیلیوں کے لیے بھی حلال یعنی وید تھیں، البتہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے اتارے جانے سے پہلے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوئم اپنے لیے حرام یعنی اوید کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنی آپتی میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پرستت کرو اس کا کوئی انش۔ من افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ سے جوڑتے رہیں وہی واستو میں اتیاچاری ہیں۔ صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ کہو اللہ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، تم کو ایکاگر چت ہو کر ابراہیم کے طریقے کا انوپالن کرنا چاہیے، اور ابراہیم مشرکوں یعنی بہودیو وادیوں میں سے نہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ نسندیہ سب سے پہلا اپاسنا گرہ یعنی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے نرمت ہوا وہ وہی ہے جو مکہ میں استھت ہے، اس کو بھلائی اور برکت دی گئی تھی اور سارے سنسار والوں کے لیے مارگ درشن کیندر بنایا گیا تھا۔ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا اپاسنا استھل ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جس نے اس میں پرویش کیا سرکشت ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جس کو اس گھر تک پہنچنے کی سامرتھیہ پراپت ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس آدیش کے انوپالن سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ سنسار کے سارے لوگوں سے بے پرواہ ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ کہو اے کتاب والو تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہو اے کتاب والو یہ تمہاری کیا نیتی ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے مارگ سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، جبکہ تم سوئم اس کے سیدھے مارگ پر ہونے کے گواہ ہو۔ تمہاری کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان لانے والو اگر تم نے ان کتاب والوں میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر انکار کی اور پھیر لے جائیں گے۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ تمہارے لیے ادھرم کی اور جانے کا اب کیا اوسر باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے بیچ اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ اوشیہ ہی سیدھا مارگ پالے گا۔ یا ایھا الذین
واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے کنتو اس حال میں کہ تم مسلم یعنی آگیاکاری ہو. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور وبھید میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس کی اور سے تم پر ہوا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے انوگرہ ایوم کرپا سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس پرکار اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے اسپشٹ کرتا ہے، شاید کہ ان لکشنوں سے تمہیں اپنے کلیان کا سیدھا مارگ دکھائی دے جائے. تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں کچھ لوگ تو ایسے اوشیہ ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی اور بلائیں، بھلائی کا آدیش دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی سفل ہوں گے. تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو گروہوں میں بٹ گئے اور کھلے کھلے اسپشٹ مارگ درشن پانے کے بعد پھر وبھیدوں میں پڑ گئے. جنہوں نے یہ نیتی اپنائی وہ اس دن سخت سزا پائیں گے. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. جبکہ کچھ لوگ اجول چہرے والے ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ ایمان کی نعمت پانے کے بعد بھی تم نے ادھرم کی نیتی اپنائی. اچھا تو اب اس اکرتجیتا کے بدلے میں یاتنا یعنی عذاب کا مزہ چکھو. أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. رہے وہ لوگ جن کے چہرے اجول ہوں گے تو ان کو اللہ کی دیالوتا کی چھایا میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی دشا میں رہیں گے. تلك آیات اللہ نتلوها عليك بالحق وما اللہ يريد ظلما للعالمین. یہ اللہ کے کتھن ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ سنسار والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور. دھرتی اور آکاش کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملے اللہ ہی کے سامنے پیش ہوتے ہیں. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اب سنسار میں وہ اتم گروہ تم ہو جسے انسانوں کے مارگ درشن اور سدھار کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا آدیش دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ کتاب والے ایمان لاتے تو انہی کے حق میں اچھا تھا. یدیپی ان میں کچھ لوگ ایمان والے بھی پائے جاتے ہیں کنتو ان کے ادھکتر ویکتی اوگیاکاری ہیں.
يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے ووش ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر اپمان کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں شرن مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے پرکوپ میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور پراجے تھوپ دیا گیا ہے. اور یہ سب کچھ اس کارن سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کی اکارن ہتیا کی. یہ ان کی اوگیاؤں اور زیادتیوں کا انجام ہے. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. کنتو سبھی کتاب والے سمان نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. اللہ اور انتم دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا آدیش دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ نیک لوگ ہیں. ما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی اپیکشا نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگاروں سے بھلی بھانتی پریچت ہے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کی نیتی اپنائی تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا دھن کچھ کام دے گا نہ سنتان. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. جو کچھ وہ اپنے اس سانسارک جیون میں خرچ کرتے رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر سویم اتیاچار کیا ہے اور اسے تباہ کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر اتیاچار نہیں کیا، واستو میں یہ سویم اپنے اوپر اتیاچار کر رہے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے دل کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا بھیدی نہ بناؤ. وہ تمہاری خرابی کے کسی اوسر سے لابھ اٹھانے سے نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے ہانی پہنچے وہی ان کو پری ہے. ان کے من کا دویش ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایتیں دے دی ہیں. اگر تم بدھیمان ہو تو ان سے سمبندھ رکھنے میں ساودھانی برتو گے.
أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ تم ان سے پریم کرتے ہو کنتو وے تم سے پریم نہیں کرتے، حالانکہ تم سمست آسمانی کتابوں کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، کنتو جب الگ ہوتے ہیں تو تمہارے ورودھ ان کے کرودھ ایوم پرکوپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے کرودھ میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے بھید تک جانتا ہے۔ تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ پرسن ہوتے ہیں، کنتو ان کا کوئی اپائے تمہارے ورودھ سفل نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تم دھیرے سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس اوسر کی چرچا کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احود کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جگہ جگہ نیوکت کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ بہت ہی خبر رکھنے والا ہے۔ طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ کائرتا دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون۔ آخر اس سے پہلے بدر کی لڑائی میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس سمے تم بہت کمزور تھے، اتہ تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين۔ اے نبی، یاد کرو جب تم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری سہایتا کرے۔ ألا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ نسندیہ اگر تم دھیرے سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس کھڑ تمہارے شترو تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی کھڑ تمہارا رب 3,000 نہیں 5,000 نشان والے فرشتوں سے تمہاری سہایتا کرے گا۔ ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم پرسن ہو جاؤ اور تمہارے دل سنتشٹ ہو جائیں۔ وجے اور سہایتا جو کچھ بھی ہے اللہ کی اور سے ہے جو بڑی شکتی والا اور سوجھ بوجھ والا ہے۔ يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ اور یہ سہایتا وہ تمہاری اس لیے کرے گا تاکہ کفر کی راہ پر چلنے والوں کی ایک بھجا کاٹ دے یا ان کو ایسی اپمان جنک پراجے دے کہ وہ اسفلتا کے ساتھ پراست ہو جائیں۔
لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ اے پیغمبر، نرنے کے ادھیکاروں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کو ادھیکار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ اتیاچاری ہیں۔ لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ دھرتی اور آکاشوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے یاتنا دے، وہ کھماشیل اور دیاوان ہے۔ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، یہ بڑھتا اور چڑھتا بیاج کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، آشا ہے کہ سفل ہوگے۔ اتقوا النار التي أعدت للكافرين، اس آگ سے بچو جو ادھرمیوں کے لیے جٹائی گئی ہے۔ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، اللہ اور رسول کا آدیش مانو، آشا ہے کہ تم پر دیا کی جائے گی۔ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، دوڑ کر چلو اس مارگ پر جو تمہارے رب کی بخشش یعنی کشما دان اور اس جنت کی اور جاتا ہے جس کا وستار دھرتی اور آکاشوں جیسا ہے، اور وہ ایشور سے ان ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، جو پرتیک دشا میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، چاہے برے حال میں ہوں یا اچھے حال میں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پری ہیں۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ یدی کبھی کوئی اشلیل کاریہ ان سے ہو جاتا ہے یا کسی گناہ میں پڑ کر وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو تتکال اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی کھما چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی جانتے بوجھتے اپنے کیے پر آگرہ نہیں کرتے۔ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے اچھے کرم کرنے والوں کے لیے۔ خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ تم سے پہلے بہت سے یگ بیت چکے ہیں، دھرتی میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے آدیشوں کو جھٹلایا۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اسپشٹ اور کھلی چیتاونی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے مارگ درشن اور اپدیش۔ لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ ہتاش نہ ہو، دکھی نہ ہو، تم ہی چھا کر رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء
واللہ لا يحب الظالمین۔ اس سمے اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے ورودھی ورگ کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو سمے کے اتار چڑھاؤ ہیں جنہیں ہم لوگوں کے بیچ گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ سمے اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے ایمان والے کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واستو میں سچائی کے گواہ ہوں، کیونکہ اتیاچاری اللہ کو پریہ نہیں۔ یمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین۔ اور وہ اس پریکشا کے دوارا ایمان والوں کو الگ چھانٹ کر انکار کرنے والوں کا دمن کر دینا چاہتا تھا۔ حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کے مارگ میں جانیں لڑانے والے اور اس کے لیے دھیرے سے کام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس سمے کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو، اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر ان کی مرتیو ہو جائے یا ان کی ہتیا کر دی جائے تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی مزدوری دے گا۔ ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ کوئی پرانی اللہ کی انمتی کے بنا نہیں مر سکتا، موت کا سمے تو لکھا ہوا ہے۔ جو ویکتی دنیا میں بدلہ پانے کے ارادے سے کارے کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو آخرت کے بدلے کے ارادے سے کارے کرے گا وہ آخرت کا بدلہ پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کا بدلہ اوشیہ پردان کریں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے ہوئے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے یدھ کیا، اللہ کے مارگ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ ہتاش نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ استی کے آگے نتمستک نہیں ہوئے۔ ایسے ہی دھیرے وانوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ان کی پرارتھنا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو کھما کر، ہمارے کارے میں تیری سیماؤں سے جو زیادتی ہو گئی ہو اسے کھما کر دے، ہمارے قدم جما دے اور ادھرمیوں کے مقابلے میں ہماری سہایتا کر۔ آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ آخرکار اللہ نے ان کو اس دنیا کا بدلہ بھی دیا اور اس سے اتم آخرت کا بدلہ بھی پردان کیا، اللہ کو ایسے ہی ستکرمی پسند ہیں۔ أيها الذين آمنوا إن
تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر یعنی انکار کا مارگ اپنایا ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم اسفل ہو جاؤ گے۔ للہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ان کی باتیں اسطے ہیں، واستوکتا یہ ہے کہ اللہ تمہارا سمرتھک اور سہایک ہے، اور وہ سب سے اچھا سہایک ہے۔ نلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ جلد ہی وہ سمے آنے والا ہے جب ہم ستیہ کا انکار کرنے والوں کے دلوں میں دھاک بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں ساجی ٹھہرایا ہے، جن کے ساجی ہونے پر اللہ نے کوئی سند یعنی پرمان نہیں اتاری۔ ان کا انتم ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ جو ان اتیاچاریوں کو ملے گی۔ لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے سمرتھن اور سہایتا کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ آرمبھ میں اس کی انمتی سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، کنتو جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں پرسپر وبھید کیا، اور جیسے ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کے موہ میں تم گرفتار تھے، ارتھات یدھ کھیتر میں پراپت شترو کا مال، تم اپنے نائک کے آدیش کا النگھن کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں کچھ لوگ دنیا کے اچھک تھے اور کچھ آخرت کی اچھا رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں ادھرمیوں کے مقابلے میں پراست کر دیا تاکہ تمہاری پریکشا کرے، اور ستیہ یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں کشما ہی کر دیا، کیونکہ ایمان والوں پر اللہ کی بڑی کرپا درشٹی ہے۔ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی اور پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا، اس سمے تمہاری اس نیتی کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آگے کے لیے تمہیں یہ شکشا ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا مصیبت تم پر اترے اس پر شوکا کل نہ ہو، اللہ تمہارے سب کرموں کو جانتا ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت پیدا کر دی کہ وہ اونگنے لگے،
مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے سارا مہتو بس اپنے ہت کا تھا، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے اگیان پورن گمان کرنے لگا جو بالکل ستیہ کے وپریت تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے ادھیکار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ واستو میں یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر نیترتو کے ادھیکار میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنے مارے جانے کی جگہوں کی اور نکل آتے۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اسے جانچ لے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال بھلی بھانتی جانتا ہے۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کے اس پھسلنے کا کارن یہ تھا کہ ان کی کچھ کمزوریوں کے کارن شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں کھما کر دیا، اللہ بڑا کھما کرنے والا اور سہنشیل ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادھرمیوں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے سگے سمبندھی اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا یدھ میں سملت ہوتے ہیں اور وہاں کسی گھٹنا میں گھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یدی وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس پرکار کی باتوں کو ان کے دلوں میں پچھتاوا اور سنتاپ کا کارن بنا دیتا ہے، انیتھا واستو میں مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہارے سبھی کرموں کو وہی دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کے مارگ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو دیالوتا اور کھما دان تمہارے حصے میں آئے گا وہ ان ساری چیزوں سے اتم ہے جنہیں یہ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور چاہے تم مرو یا مارے جاؤ پرتیک دشا میں تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی اور ہے۔ بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی دیالوتا ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم سوبھاؤ کے ہو، انیتھا یدی کہیں تم کرور سوبھاؤ اور کٹھور ہردے کے ہوتے تو یہ سب تمہارے آس پاس سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور دھرم کے کاریہ میں ان کو بھی پرامرش میں سملت رکھو۔ پھر جب تمہارا سنکلپ کسی سمتی پر سدرڑ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پریہ ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ تمہاری سہایتا پر ہو تو کوئی شکتی تم پر پربھاوی ہونے والی نہیں،
اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ اتہ جو سچے ایمان والے ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے وہ اپنی خیانت سہت قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا، پھر پرتیک جیو کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ویکتی ہمیشہ اللہ کی اچھا پر چلنے والا ہو وہ اس ویکتی کے جیسا کام کرے جو اللہ کے پرکوپ میں گر گیا ہو اور جس کا انتم ٹھکانہ جہنم ہو، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون۔ اللہ کے نکٹ دونوں پرکار کے آدمیوں میں بہت درجوں کا انتر ہے اور اللہ سب کے کرموں پر نظر رکھتا ہے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ واستو میں ایمان والوں پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا اپکار کیا ہے کہ ان کے بیچ خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے، ان کے جیون کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور گہری سمجھ کی شکشا دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ بدر کی لڑائی میں اس سے 2 گنی مصیبت تمہارے ہاتھوں ورودھی گروہ پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ کو ہر چیز کی سامرتھیہ پراپت ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ جو ہانی لڑائی کے دن تمہیں پہنچی وہ اللہ کی انمتی سے تھی اور اس لیے تھی کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے ایمان والے کون ہیں اور منافق یعنی کپٹاچاری کون۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا کم سے کم اپنے نگر کی رکشا ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ آج لڑائی ہوگی تو ہم اوشیہ تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس سمے وہ ایمان کی اپیکشا ادھرم کے ادھک نکٹ تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بندھو لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس کتھن میں سچے ہو تو سویم تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جو لوگ اللہ کے مارگ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو واستو میں جیوت ہیں، اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو کچھ اللہ نے اپنی ادار کرپا سے انہیں دیا ہے اس پر پرسن اور آنندت ہیں اور سنتشٹ ہیں کہ جو ایمان والے ان کے پیچھے سنسار میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی ڈر اور رنج کا اوسر نہیں ہے. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وہ اللہ کے انعام اور اس کی ادار کرپا پر آنندت اور پرسن ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا بدلہ نشٹ نہیں کرتا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ایسے ایمان والوں کے بدلے کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کو سویکار کیا، ان میں جو لوگ نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا بدلہ ہے. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے وردھ بڑی سینائیں ایکتر ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے اتر دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کار سادھک ہے. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور ادار کرپا کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی پرکار کی تکلیف بھی نہ پہنچی اور اللہ کی اچھا پر چلنے کا شرے بھی انہیں پراپت ہو گیا. اللہ بڑا انوگرہ کرنے والا ہے. انما ذلكم الشيطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ واستو میں شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے اکارن ڈرا رہا تھا، اتہ آگے تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم واستو میں ایمان والے ہو. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر یعنی انکار اور ادھرم کے مارگ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیوں سے تم دکھی نہ ہو، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے پرلوک میں کوئی حصہ نہ رکھے اور آخرکار ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ نشچے ہی اللہ کی کوئی ہانی نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دکھد یاتنا تیار ہے. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ ادھرمی اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ اچھی طرح گناہوں کا بوجھ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے اتنت اپمان جنک سزا ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم
ظللتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ ایمان والوں کو اس دشا میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس سمے پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، کنتو اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں پر پروکش کو پرکٹ کر دے۔ پروکش کی باتیں بتانے کے لیے تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اتہ پروکش کی باتوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ یدی تم ایمان اور پرہیزگاری کی نیتی اپناؤ گے تو تم کو بڑا پرتیدان ملے گا۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنی ادار انوکمپا سے دیا ہے اور پھر وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کنجوسی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے اکٹھا کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ دھرتی اور آکاشوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی جو کہتے ہیں کہ اللہ نردھن ہے اور ہم دھنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کی اکارن ہتیا کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کی کرم پتری میں انکت ہے۔ جب فیصلے کا سمے آئے گا اس سمے ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب نرک یاتنا کا مزہ چکھو۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو آدیش دے رکھا ہے کہ ہم کسی کو رسول سویکار نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے پروکش سے آ کر آگ کھا لے۔ ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی اسپشٹ نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کی بات تم کرتے ہو، پھر یدی ایمان لانے کے لیے یہ شرط رکھنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کی تم نے ہتیا کیوں کی؟ إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ اب اے نبی اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور پرکاش دایک کتابیں لائے تھے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔
आखिरकार प्रत्येक व्यक्ति को मरना है और तुम सब अपना पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन पाने वाले हो। कामयाब वास्तव में वो है जो वहां जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में पहुंचा दिया जाए। रहा ये संसार तो ये केवल एक बाह्य धोखे की चीज है। तुबलउन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। मुसलमानों, तुम धन और प्राण दोनों की परीक्षा में अवश्य ही डाले जाओगे और तुम किताब वालों और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों से बहुत सी कष्टदायक बातें सुनोगे। अगर इन सब स्थितियों में तुम धैर्य और धर्म परायणता की नीति पर जमे रहो तो ये बड़े साहस का काम है। إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ इन किताब वालों को वो वचन भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने उनसे लिया था कि तुम्हें किताब की शिक्षाओं को लोगों में फैलाना होगा, उन्हें गुप्त रखना नहीं होगा, किंतु उन्होंने किताब को पीठ पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्य पर उसे बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ तुम उन लोगों को यातना से सुरक्षित न समझो जो अपनी करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की सराहना उन्हें प्राप्त हो जो वास्तव में उन्होंने नहीं किए हैं। निश्चय ही उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। लिल्लाहि मुल्कु स्समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। धरती और आकाश का मालिक अल्लाह है और उसकी कुदरत सब पर हावी है। इन्न फी खल्क़ि स्समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। धरती और आकाशों की रचना में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन बुद्धिमानों के लिए बहुत निशानियां हैं। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आकाश और धरती की संरचना में सोच विचार करते हैं, वे बेख्तियार बोल उठते हैं, हमारे रब, ये सब कुछ तूने व्यर्थ और बेमकसद नहीं बनाया है, तू पाक है इससे कि निरर्थक कार्य करे। अतः ए रब, हमें नरक की यातना से बचा ले। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़यतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तूने जिसे नरक में डाला उसे वास्तव में बड़ी अपमान दशा और दुर्गति में डाल दिया, और फिर ऐसे जालिमों का कोई सहायक न होगा। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल-ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। हमारे मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की ओर बुलाता था और कहता था कि अपने रब को मानो। हमने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अतः ऐ हमारे मालिक, जो अपराध हमसे हुए हैं उनको क्षमा कर दे, जो बुराइयां हम में हैं उन्हें दूर कर दे, और हमारा अंत नेक लोगों के साथ कर। रब्बना व आतिना मा वअदत
وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ہمارے رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے مادھیم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ جواب میں ان کے رب نے کہا، میں تم میں سے کسی کا کرم اکارتھ کرنے والا نہیں ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے سہجاتی ہو۔ اتہ جن لوگوں نے میرے لیے اپنے وطن چھوڑے اور میرے راستے میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے گناہ میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں پرویش کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کا بدلہ ہے اللہ کے یہاں اور اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ اے نبی، سنسار کے دیشوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ یہ کیول تھوڑے دنوں کے جیون کا تھوڑا سا آنند ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ اس کے وپریت جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی اور سے آتتیہ سامگری ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے اچھا ہے۔ إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ کتاب والوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری اور بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی اور بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے مولیہ پر بیچ نہیں دیتے، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دھیرے سے کام لو، استے وادیوں کے مقابلے میں جمے رہو، ستیہ کی سیوا کے لیے کمر کسے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ کامیابی پاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور ناتے رشتوں کے سمبندوں کو بگاڑنے سے بچو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2-2, 3-3, 4-4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پتنی رکھو، یا ان عورتوں کو اپنے دامپتیہ جیون میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ اور عورتوں کے مہر خوشی سے انیواریہ جانتے ہوئے ادا کرو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ وَتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور اپنے بے مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے زندگی قائم رکھنے کا سادھن بنایا ہے نادان لوگوں کو نہ سونپو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک سجھاؤ دو۔ ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں یوگیتا پاؤ تو ان کے مال ان کو سونپ دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ نیائے کی سیما کا النگھن کر کے اس بھے سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کی مانگ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ سامانیہ ریتی کے انوسار کھائے۔ پھر جب ان کے مال انہیں سونپنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی ناتے داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی ناتے داروں نے چھوڑا ہو، چاہے تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی اور سے نشچت ہے۔ إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور جب بانٹنے کے اوسر پر کٹمب کے لوگ اور یتیم اور محتاج آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانوسوں کی سی بات کرو۔ ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس بچے چھوڑتے تو مرتے سمے انہیں اپنے بچوں کے لیے کیسی کچھ آشنکائیں گھیرتی، اس لیے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور ٹھیک بات کریں۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں واستو میں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ تمہاری سنتان کے بارے میں اللہ تمہیں آدیش دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر مرنے والے کی اترادھیکاری 2 سے ادھک لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے یعنی چھوڑی ہوئی سمپتی کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر مرنے والے کے اولاد ہو تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ نسنتان ہو اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر مرنے والے کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس سمے نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو مرنے والے نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو چکا دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری سنتان میں سے کون لاو کی درشٹی سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ نے نشچت کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً ہی سب حقیقتوں سے واقف اور سب مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ نسنتان ہوں، ورنہ سنتان ہونے کی استھتی میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو چکا دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم نسنتان ہو، ورنہ تمہارے سنتان والے ہونے کی استھتی میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ اس کے بعد کی جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ چکا دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کا ترکہ بانٹنا ہے نسنتان بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سارے ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو مرنے والے نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ آدیش ہیں اللہ کی اور سے، اور اللہ جانتا دیکھتا اور سہنشیل ہے۔ حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ یہ اللہ کی نشچت کی ہوئی سیمائیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی سفلتا ہے۔ من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی نردھارت سیماؤں کا النگھن کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے اپمان جنک سزا ہے۔ اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کر بیٹھیں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور تم میں سے جو یہ کام کر بیٹھیں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنے کو سدھار لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ ہاں،
یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اور اللہ اپنی مہربانی کی نگاہ سے پھر دھیان دیتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور گہری سمجھ رکھنے والا پورا جانکار ہے۔ ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا سمے آ جاتا ہے اس سمے وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک ادھرمی رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی کھلی بدچلنی کا کام کر بیٹھیں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا ادھیکار ہے۔ ان کے ساتھ بھلے ڈھنگ سے رہو سہو۔ اگر وہ تمہیں پسند نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کی ٹھان ہی لو تو چاہے تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے جھوٹا کلنک لگا کر اور کھلا ظلم کر کے واپس لوگے؟ كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا۔ اور آخر تم اسے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے آنند لے چکے ہو اور وہ تم سے دڑھ پرتجھیا کرا چکی ہیں۔ لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ واستو میں یہ ایک اشلیل کرم ہے، اپریہ ہے اور برا چلن ہے۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما تمہارے لیے حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہن، پھوپھیاں، موسیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وے مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ میں سملت بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جن کا تمہاری گود میں پالن پوشن ہوا ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا سہواس ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف وواہ ہوا ہو اور سہواس نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے ویریہ سے ہوں، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ ایک ساتھ اکٹھا دو بہنوں کو نکاح میں رکھو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔